دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ ابھی یہ جو تازہ ترین راؤنڈ جس کی وجہ سے کم از کم میں تو بالکل بوکھلا گیا ہوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا آغاز ہوا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب آئے باہر، وہ جیسے وہاں پہ باہر تمہیں پتہ ہے ڈی ایس این جیز کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا تم پہلے وہ سن لو، اور پھر میں بتانا چاہوں گا کہ چودھری نثار علی خان کی کیا محبت رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، وہ ذرا مجھ سے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ تاریخ کا پہلے چودھری نثار علی خان کی گفتگو۔ مگر جو صاحب لندن میں بیٹھ کر جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولی جا رہے ہیں، یہ حضرت جب بولتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوش میں نہیں ہوتے، تو میڈیا کو کم از کم یہ احساس تو کرنا چاہیے کہ یہ ایسی ان کی بات ریپلے کرے کہ جب وہ ہوش میں ہوں تو وہ بات کریں تو اس کو ریپلے ہونا چاہیے۔ ان کے جھوٹے اور لغو قسم کے بیانات جس انداز سے وہ کلپنگ چلتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آزاد میڈیا کی شان نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے کہ یہ آپ کے خمیر میں نہیں ہے۔ آپ کی سیاست تو منافقت کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو شدت کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو عقوبت خانوں کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو دشمنوں کو گولی مارنے تو دور کی بات، اپنوں کو جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کو بھی گولی مارنے کی سیاست ہے۔ ہم ذاتیات پہ نہیں جانا، ہم سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر اسی زبان میں حضرت بات کرتے رہے تو پھر ہمیں مجبوراً ان کی بیگم کا بیان جو ان کے حوالے سے ہے، ان کے کردار کے بارے میں ہے، ان کے جمہوری پن کے حوالے سے ہے، وہ ہمیں منظر عام پہ لانا پڑے گا۔ ایک شخص ایک مخصوص بیماری کے لیے داخل ہوا جس سے ابھی تک وہ نکل نہیں پایا، ہمیں اس ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے جو چند ورک ہیں وہ منظر عام پہ لانے پڑیں گے۔ 19 سال سے یہ براجمان ہیں ایک بہت ہی اچھے ماحول میں، کروڑوں کی جائیداد میں، اور کہتے ہیں یہ پاکستان میں انقلاب لائیں گے۔ اگر میاں نواز شریف نے اس حوالے سے صرف وضاحت کر دی کہ بھائی آپ ادھر سے بیٹھ کے کیوں یہ باتیں کرتے ہو، تو کون سی گالی دے دی؟ جی آپ جناب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت، ہمارے سیکورٹی اداروں کا دباؤ، شدید دباؤ، 90s کی بات، 90 کی دہائی میں جا رہا ہوں، 92 والی بات۔ کابینہ میں 2 افراد، خواجہ غلام حیدر وائیں رونا شروع ہو گئے جذبات میں کہ نہیں جی ہم کیوں ایجنسیوں کے کہنے پر ایم کیو ایم کو اپنے سے جدا کریں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد سب سے زیادہ اگریسو پوزیشن جو ہے وہ لی انہوں نے چودھری نثار علی خان نے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایجنسی والوں کو ایڈریس کر کے کہا، اس نے کہا تم باتیں کر رہے ہو، مجھے اسلم بیگ نے جب بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی تھی، اس نے مجھے ڈیلیور کیا ایم کیو ایم کو، جب وہ ہمارے ساتھ بے نظیر کے لیے ہوتے ہیں تو اس وقت تم بڑے خوش ہوتے ہو، اور اب انہیں کہتے ہو کہ وہ غیر محب وطن ہیں، وہ وطن دوست نہیں ہیں۔ میں ایکٹیو رپورٹر ہوتا تھا ان دنوں، میں نے وہ خبر چھاپ دی، ظاہر ہے ایک کار مچ گئی کہ جی ان سائڈ سٹوری کابینہ کی کیوں آئی، کیسے آئی۔ یہی چودھری نثار، انہوں نے مجھے بلایا، اور جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا جی کہ میں اپنے دوست شاہین سہوائی کو بھی ساتھ لینا چاہتا ہوں، ان دنوں ڈان کے کورسپونڈنٹ تھے، ہم دونوں ان کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ کہا تھا، بلکہ جو چیزیں میرے پاس نہیں تھیں وہ بھی بتائیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا دور۔ ٹھیک۔ دوسرا دور یہ ہے مشتاق منہاج صاحب کہ جب حکیم سعید کا قتل ہوا تو کراچی نواز شریف کو بریفنگ دی جا رہی تھی، اور آئی ایس آئی نے کہا کہ اس میں ایم کیو ایم ملوث ہیں۔ وہاں پر سب سے زیادہ کویسچننگ جو آئی ایس آئی کو کی، اور یہ کہا کہ یہ جو تم ہمیں کنفیشن دکھا رہے ہو یہ سب آرٹیفیشل ہیں، جعلی ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں بن رہا، اگر ایسا ہے تم قاتلوں کو پکڑو، ان کو پہلے بکیفر کردار یہ وہ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، کم از کم ایک کیس تو بناؤ۔ اب یہ شخص کیوں مجبور ہوا یہ کہنے کو، اور یہ چودھری نثار علی خان نے اس میں 2 باتیں جو کہی ہیں،
آئی وش کہ ابھی بھی نہ کہتے، تاکہ ایک راستہ سیاست میں رکھنا چاہیے کہ چلیں جی ہر بندہ بول لے، لیکن جب معاملہ بہت نکل جائے گا چودھری نثار صاحب جائیں گے، اسحاق ڈار جائیں گے، کہیں گے صاحب مجھے تو یہ ساری باتیں اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کبھی کبھی آپ کہتے رہتے ہیں میں تو مستقل کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرف عزیز ہم وطنوں کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ، لیکن اس کے لیے سامان تو ہمارے سیاستدان فراہم کر رہے ہیں۔ یہی کل جو ہے الطاف حسین صاحب، آپ نے چودھری نثار صاحب کی تقریر تو دکھا دی، لیکن صبح جو الطاف حسین صاحب کی سپیچ تھی وہ آپ دیکھتے، وہ بھی ڈائریکٹ نواز شریف پہ اٹیک تھا، نواز شریف کا مظفرآباد والا اٹیک الطاف حسین کے خلاف تھا۔ لیکن بھائی صاحب معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، ایم کیو ایم کے خلاف عمران خان نے بھی ایک، آپ کو پتہ ہے، ایک مرتبہ لپک کے شہادت کی طرف گئے تھے کہ اب جی میں لندن جا کے کیس کروں گا۔ اس وقت کراچی کی در و دیوار کے اوپر جو کچھ لکھا گیا، اگر اس زمانے میں کراچی کے لوگوں کی یادداشت اگر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً 4 ماہ تک ان ہر دیوار کے اوپر بڑا بڑا کر کے عمران خان کی ذات کے بارے میں اور اس کے کردار کے بارے میں لکھا گیا، اس سے ابتدا شروع ہوئی۔ لیکن چلو سالو ہو گیا نا بعد میں، اب تو عمران خان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اچھا یا برا، میں کوئی آپ راستہ نکالنا چاہیے۔ راستہ کس بات پہ نکالنا چاہیے؟ بھائی مسلم لیگ نون والے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک فاشسٹ جماعت ہے، نصرت صاحب یہ کہہ رہے تھے وہ کہ آپ اپنوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں۔ اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ٹھنڈے طریقے سے ایم کیو ایم اس کا جواب دیتی، لیکن جو الفاظ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر جناب وسیم اختر صاحب نے بیان کیے، میرا نہیں خیال کہ اس میں مسلم لیگ نون جو ثابت کرنا چاہتی تھی وہ ثابت نہ کر سکی، ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایم کیو ایم کو جتھا نہیں ہے نصرت صاحب، یہ جتھا نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہاں کیا بات ہوئی کہ ایک دفعہ آپ کر کے آپ پنجاب کے گھر گھر میں پہنچے، آپ ماؤں بہنوں کے بارے میں آپ نے یہ کرنا شروع ہو گیا؟ سیاست کا جواب سیاست سے دیتے ہیں نا، کو سمجھنے کی کوشش آپ یہ بالکل لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کون، یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ آج گند ہے، ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیوں غلط ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ وہ دونوں جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کو یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بات کریں گے۔ اب آپ اس وقت تک نہ جائیں ٹاک شوز میں۔ اچھا ابھی میں بریک اناؤنس کرنے دیں مجھے، بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے اور دنیا میرے آگے جاگے۔